اللہ کے حبیب غیب دہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات آتی ہے جس کو انعام کی رات لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا اے فرشتوں، جن مزدوروں نے اپنا کام مکمل کیا ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے اللہ، جب مزدور کام مکمل کر لے تو اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے تراویح پڑھی، میرے بندوں نے عبادتیں کی، میرے بندوں نے نمازیں پڑھی، میرے بندوں نے روزے رکھے، جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑے سے سارے داغ ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے مومنوں کے دفتر میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت اور انعام۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ عید کے اجتماع میں یعنی عید کی نماز میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے اس نماز عید کے بعد دعا میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مانگ لے عطا کروں گا۔ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کر دیتا ہے، اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان شریف کا چاند جیسے ہی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں، اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، نجات کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو اس کے شاگرد کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے مہینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواؤ، اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواؤ۔ لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو جوئے کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر، مہینے بھر تک کے یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواؤ کہ اللہ پاک پھر سے ان سے ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جو فلموں سے بچے رہے، جو داڑیاں منڈانے سے بچے رہے، جو زنا کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، اب ان کا پلان کیا ہوگا؟ جلدی سے عید کی نماز ادا کریں، گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر دوست و احباب کے ساتھ فلموں میں جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن، جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے، مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا، عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے؟ اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار پر باضابطہ طور پر فلم خانوں پہ بورڈ لگتے ہیں کہ یہ ہاؤس فل ہو گیا ہے، اب یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی عیسائیوں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کافروں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس مذہب کے رسول نے آنکھوں سے بد نظری کرنے پر فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں سے بد نظری کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان محرمات کو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مرتے وقت پہلے ان کا ایمان چھینا جائے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ حیرت ہے وہ قومیں، وہ لوگ جن کے یہاں رسول کی آمد کا کوئی تصور نہیں، حیرت ہے جن کے یہاں قرآن جیسی کتاب نہیں، ان قوموں کے تہوار پر فلم خانے ہاؤس فل نہیں ہوتے، ان قوموں کے تہوار پر زنا کے اڈوں پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے، اور مسلمانوں حیرت ہے۔ اور پھر کیا وقت آ گیا ہے، ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف۔ عید کا دن ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے کوئی ممانعت ہے،
نہ خوشی کے لیے کوئی ممانعت ہے، لیکن مسلمانوں ہم خوشی کریں، ناجائز کام نہ کریں، اس لیے کہ تم پر ایسی آفتیں، ایسی بلائیں ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر تم اس سے نپٹنا بھی چاہو تو نہیں نپٹ سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے جب تک کہ کمائے ہوئے پورا پیسہ میری قوم کا نوجوان ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتا رہتا ہے۔ خدارا اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ آپ بتائیں اگر اس طریقے سے فضول خرچی تم کرتے رہے تو تم اپنے بچوں کی تعلیم پر کب توجہ دو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو، تمہارے بچے جاہل اور گوار رہتے ہیں تو غربت تمہارے گھر سے نہیں نکلتی۔ اگر ایک شخص اپنے بچے کو پڑھائے، اس کو تعلیم حاصل کروائے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال اگر ایک بندہ محنت کرے اپنے بچے کو پڑھانے پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی غربت کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں پڑھانے کے لیے۔ جس قوم کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ قوم کا کروڑوں روپیہ تو فلم خانوں میں جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو گناہوں کے اڈوں پہ جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو شراب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اگر ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی دولت کو صحیح راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کے دن، عید کے دن، یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھائیں، ہمیں ایک دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑے تو ایک ٹائم کا کھانا کھائیں، 2 ٹائم کا کھانا ترک کر دیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، خاص طور پہ اسکول کالجز اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ جب تک کہ قوم مسلم تعلیم حاصل نہیں کرے گی یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام دشمن عناصر نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے، ان کو جاہل رکھو، جاہل رکھیں گے تو یہ غریب رہیں گے، اور جب غریب رہیں گے تو یہی بیت الخلا صاف کریں گے۔ وہ قوم جس نے اس ملک میں 1000 سال تک حکومت کی ہے، اب اس قوم سے بیت الخلا صاف کروانے کا منصوبہ ہے، اور کیوں؟ تاکہ تم کو جاہل رکھا جائے، ان پڑھ رکھا جائے۔ خدا کے لیے اپنے شوق پہ کنٹرول کرو، خدا کے لیے فضول خرچی پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا عزم کرو۔ اگر آج کی اس محفل میں میرا کوئی بھائی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا پڑے تو میں کھاؤں گا، لیکن میں اپنے بچے کو اعلیٰ ڈگری دلاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں نوکری تو ہمیں ملتی نہیں، ہمارے ساتھ تو تعصب کیا جاتا ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ یاد رکھیں اپنے بچوں کو ایسی کوالٹی دے دیں کہ دنیا مجبور ہو جائے، تمہارے بچوں کو نوکری نہیں ڈھونڈنا پڑے، نوکریاں تمہارے بچوں کو خود تلاش کریں۔ ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نوکری کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈگری اس لیے دلواتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر کوالٹی پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر شعور پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو۔ مسلمان فضول خرچی سے پرہیز کرے، اور مسلمان جو ہے اپنی دولت کو ضائع کرنے سے پرہیز کرے۔ اللہ تمہیں بہت دیتا ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن بات اتنی ہے، میری تقریر سے زیادہ آپ کا وقت قیمتی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا، بس ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، ورنہ آپ کو ہر سال یہاں آنا ہے۔ آپ کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ جماعت تو تاخیر سے ہوتی ہے تو ہم نے دیر سے جانا ہے، نہیں، میں 5 منٹ تقریر کم کروں گا چلے گا، لیکن ہم اپنی عیدگاہ کے مزاج کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں سال میں 2 مرتبہ آپ کو جمع ہونا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ کر کے آئے کہ ہم جائیں گے اور وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، کسی کا انتظار نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزاج آپ کا بنے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ شیطان آج پوری طاقت لگا دے گا، پورا زور لگا دے گا۔ کتنا افسوس ہے نا کہ مسلمان جو سال بھر تک کے گناہوں سے بچا رہا، حجام کی دکان پہ داڑھی منڈانے کے لیے اب بھیڑ ہوگی، ٹکٹ فلموں کے خریدنے کے لیے بھیڑ ہوگی۔ سوچو اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تمہارے نبی تو زندہ ہیں نا، تمہارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول زندہ ہیں، اور وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو بتاؤ عید کے دن اگر ماں کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ عید کے دن اگر تم نے رسول پاک کا دل دکھایا تو تمہارے روزوں کا حال کیا ہوگا، تمہارے صدقہ فطر کا حال کیا ہوگا، تمہاری عبادتوں کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے جب بھی شیطان تمہیں گناہ کی راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے تو دل میں صرف ایک تصور کر لینا، حضور مجھے قبر انور سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ۔ ہم مسلمان ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری دنیا میں نہیں ہے، اور نہ اس سے بڑی ڈگری کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ایمان والے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور رسول اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جس کے دل کا تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑا ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی ڈگری والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، یہ ڈگری جو قلب کا رشتہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، یہ ڈگری قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی، یہ ڈگری میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گی، اور یہی ڈگری انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کر کے ہم پہ احسان کیا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ایمان نہ دیتا اور وہ کسی اور جگہ پر پیدا کرتا تو ہم اس کا کر کیا لیتے، ہم اس پہ کون سا اعتراض کر لیتے معاذ اللہ، اور کس کو حق تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن کتنا کرم کیا، بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کی، بن مانگے اتنی بڑی ڈگری عطا کی، بن مانگے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں یہ ایمان کی ڈگری کیا ہے۔ جب ایمان والوں کی فہرست بنتی ہے تو ایمان والوں کی فہرست میں جہاں سب سے پہلا نام صدیق اکبر کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عمر ابن خطاب کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام عثمان غنی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام مولا علی کا ہے، جہاں سب سے پہلا نام اصحاب رسول کا ہے، نیچے کہیں نہ کہیں تو آپ کا اور ہمارا نام بھی درج ہوگا کہ وہ ایمان والے تھے، ان کے صدقے میں ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی اسی فیملی کے رکن ہیں، اسی اللہ اکبر سرکل کا ایک حصہ ہے، اور اللہ اکبر اسی گروہ، اسی جماعت اور اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آتی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات پیدا نہ کرتے، جس کی خاطر کائنات پیدا کی، جس کی خاطر زمین آسمان پیدا کیے، جس کی خاطر چاند سورج پیدا کیے، سب کچھ انہی کی خاطر پیدا کیا، اللہ اکبر۔ اور وہ رسول کس میں بھیجا، وہ حبیب کس میں بھیجا؟ وہ حبیب بھیجا ایمان والوں میں، اور ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں ایک رسول جلوگر فرمایا، محبوب کو تم میں بھیجا۔ ذرا تصور کرو کہ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے، اپنا محبوب بھی کوئی کسی میں بھیجتا ہے؟ محبوب تو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، محبوب تو اپنے قریب رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے محبوب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بشر کا لباس پہنا کر اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آخر محبوب کیوں تشریف لائے اتنی بڑی ہستی کو لباس بشر پہنا کر؟ حقیقتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے مگر اس حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشر پہنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ حضور ہمارے درمیان کیوں آئے؟ اندازہ فرمائیں حضور کا ہمارے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بادشاہ اللہ اکبر اگر چونٹیوں کے درمیان ان کا حال دریافت کرنے کے لیے آئے تو اس میں چونٹیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ کا کرم ہے کہ وہ چونٹیوں کے درمیان تشریف لائے۔ ایک بادشاہ کے سامنے چونٹیوں کی جو حیثیت رہتی ہے اتنی حیثیت بھی تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہماری نہیں ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ جو نالین پہنتے تھے ان کے نالین میں جو ذرے لگتے تھے وہ ذرے ان کی نالین سے لگ کے جھڑ جائیں تو ہم اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہماری حیثیت اس کے برابر بھی ہونے کی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے درمیان آئے۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد یہی تھا، بہت سارے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ تھا تاکہ اے انسانوں میں لباس بشر پہن کر آیا ہوں، اور لباس بشر پہن کر آیا تو میں بازار جاؤں گا تو تمہیں بازار میں جانے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان بیٹھوں گا تو تمہیں بیٹھ کر کے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤں گا، میں تمہارے درمیان سوؤں گا تو تمہیں سونے کا سلیقہ سکھاؤں گا، تمہارے درمیان شادی بیاہ کی جائے گی تو آقا ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ سکھائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انداز زندگی سکھانے آئے تھے، اسی لیے انہوں نے پانی بھی پیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے اگر حضور علیہ السلام ساری زندگی بھی پانی نہ پیتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ساری زندگی بھی کھانا نہیں کھاتے تو حضور علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور علیہ السلام ساری
जिंदगी भी ना सोते तो हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं, चले ऐसी बातें नहीं करते। आपसे पूछता हूं, सरकार साबिर पाक ने 12 साल तक के कुछ नहीं खाया, आप मुझे बताएं फर्क क्या पड़ा? अरे जब उनके बेटों के बेटों के बेटों का बेटा ऐसा है कि वो 12 साल तक के बगैर खाए जिंदा रह सकते हैं, तो मुस्तफा जान रहमत की शान का आलम क्या हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के मकाम का आलम क्या होगा। इसी तरह बहुत सारी दास्तान है, कोई माने ना माने, हम किसी को मनवाने नहीं आए हैं, लेकिन हमारे मसलक में ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने बरसों कुछ नहीं खाया और अल्लाह ने उन्हें जिंदगी दी है। जब इनकी रूहानियत का ये आलम है तो इनको रूहानियत का फैज अता करने वाले मुस्तफा जान रहमत का आलम क्या होगा, उनकी अजमत का आलम क्या होगा। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खाया भी, पिया भी, सोए भी, कपड़े भी पहने, सब कुछ किया, वजह सिर्फ हमें तरीका देने के लिए। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम हमें तरीका देने के लिए आए तो फिर हम लोग कलेमा रसूल का पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबका कलेमा एक है। जब कलेमा अल्लाह के रसूल का पढ़ते हो तो फिर तरीका दूसरों से क्यों लेते? आप मुझे बताएं, कलेमा पढ़ा अल्लाह के रसूल का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब का कलेमा है, तो फिर बैठने का अंदाज, खड़े होने का अंदाज, उठने का अंदाज, देखने का अंदाज, सोने का अंदाज, शादी बियाह का अंदाज, मौत मैयत में, ये सब किससे सीखना? जिसको हमने नबी माना। इसलिए कि हुजूर से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गए कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। हुजूर को सिर्फ मुराद नहीं कहा बल्कि जाने मुराद, सारी मुरादों की जान कहा है, वो जाने मुराद है, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह के रसूल से बड़ा अल्लाह की मखलूक में कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अदाएं हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, उस तरीके की तरह किसी का तरीका नहीं हो सकता। तो जब कलेमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो तो फिर हमें तरीका भी हुजूर ही का इख्तियार करना चाहिए। कहने वाले ने कहा है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर मैं कुछ बातें आपको पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस वक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, मशीनें और ये सारी चीज़ें इतनी तरक्की पर नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है उस पर एक नज़र डालते हैं। नौजवानों की तवज्जो, माँ और बहनों की तवज्जो। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गटागट कभी पानी नहीं पीते थे, बल्कि ठहर ठहर कर छोटे छोटे घूंट पानी पीते थे। यानी यूं कह लें हुजूर अलैहिस्सलाम पानी चूस चूस कर पीते थे। ठीक, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, बैठ करके पानी पीते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते थे, और पानी पीने से पहले पानी को देख लिया करते थे। बिन देखे अल्लाह के रसूल ने कभी पानी को देख के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, घूंट घूंट पिया, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कर बैठ करके पिया। अब आप देखें, कभी तसव्वुर में नहीं आया, किसी मजहब के अंदर ये तरीका पानी पीने का नहीं मिलेगा आपको। आज बड़े बड़े साइंसदान कह रहे हैं कि पानी देखकर क्यों पीना चाहिए, इसलिए कि बर्तन में कीड़ा भी हो सकता है, घान भी हो सकती है, और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी हो सकता है, देखकर पियो। हुजूर आज लोग देखकर पीने की बात कर रहे हैं, जब देखकर पीने की कोई बात करने वाला ना था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी को देखकर पिया। आज बड़ी बड़ी बीमारियों का दौर है, वजन की ज्यादती है, ये है, वो है, वो है, बहुत कुछ है,
لیکن آج ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی پانی کو چوس چوس کر پیے گا تو وہ شخص بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ لوگ یہ تحقیق بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک بات میں کہوں، ہم حضور علیہ السلام کو اس لیے فالو نہیں کرتے معاذ اللہ کہ اس سے یہ سائنسی فائدہ ہے، یہ سائنسی فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں، ہم سائنس کے مخالف بھی نہیں ہیں، سائنس کے نظریات بدل سکتے ہیں۔ سائنس کو کچھ بات کہنی ہے، کبھی کچھ انہوں نے تحقیق پیش کی ہے، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہے، مگر ہمارے آقا نے جو کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کو سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ ہمیں بتایا طریقہ ہمارے مذہب نے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے میں بس کھانا ہو، ایک حصے میں پانی ہو اور ایک حصہ خالی رہے۔ یہ ہمیں طریقہ بتایا۔ آپ سب سے زیادہ ڈاکٹرز اگر آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے محلے میں ملیں گے، سب سے زیادہ بیماریاں ملے گی مسلمانوں کے محلے میں ملے گی۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو فالو نہیں کیا، حضور علیہ السلام کو ہم نے اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا۔ دیکھو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کیا، اور کرنے کے بعد آج ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا اللہ رب العزت اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی، اس سے بیماری ہوئی۔ آپ یاد رکھیں جس دن ہم کھانے پہ کنٹرول کر لیں گے اس دن ہم بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، آنے کے بعد وہ مدینہ شریف رکا، مہینوں قیام کیا، اور مہینوں قیام کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی بھی صحابی اس حکیم کے مطب میں یعنی اس کے دواخانہ میں گئے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو کے سامان سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد جب یہاں کوئی دوا لینے آتا ہی نہیں ہے تو پھر میں یہاں رہ کر کے کروں کیا؟ تو پوچھا صحابہ سے کہ تم بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے نبی نے بتایا ہے ہم اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے جب تک کہ بھوک نہ لگ جائے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے اور ہم دسترخوان سے اٹھ جایا کرتے ہیں، یعنی دسترخوان پہ بھوکے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان سے بھوکے اٹھتے ہیں، اس وجہ سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کسی کو پتا تھا 1450 سال پہلے کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے وہ؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک مسلمان حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا کبھی وہ نقصان میں نہیں پڑا۔ آج ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم 3 بار کھاتے ہیں، اور جب تک اللہ اکبر حلق تک کے نوبت نہ جائے اس وقت تک ہم کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہنسنے کی بات نہیں، پھر اس کے اوپر ہم سافٹ ڈرنک بھی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر میں کھایا، پھر شام کو 4 بجے پھر کھائیں گے، پھر اس کے بعد 6 بجے پھر بریک فاسٹ کے نام پر کھائیں گے، اس کے بعد پھر جب وہ عشاء کے بعد کھائیں گے، رات میں پھر جگتے ہیں تو 12 بجے کے بعد پھر کھائیں گے۔ یعنی لوگ کھاتے کھاتے مریض ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ دیکھیں یورپ کی دنیا، باہر کی دنیا، یہ ساری چیزوں کو کھانے کو چھوڑ کر اب وہ قناعت کی طرف آ رہی ہے، کروڑ پتی ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، وہ حتی الامکان کھانے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے، یاد رکھنا کم کھائیں گے تو زیادہ جئیں گے۔ اللہ اکبر، کم کھائیں گے تو تندرست رہیں گے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ غسل کرنا، اسی طرح ناخن کاٹنا، اسی طریقے سے بال کٹوانا، اسی طرح سے مونچھوں کو کم کروانا، اسی طرح سے داڑھی بڑھانا۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کی داڑھی ایک مشت رہتی ہے، یعنی کہ جب وہ سینے تک رہتی ہے، گلے تک رہتی ہے، ڈاکٹروں نے کہا جن کی داڑھی ایک مشت رہے گی انشاءاللہ اس کو کبھی حلق کا کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ داڑھی کی برکت سے وہاں تک جراثیم پہنچنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جو 5 مرتبہ سر کا مسا کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ٹھنڈا پانی جب اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اس طرح سے جیسے ہم مسا کرتے ہیں، وہ ٹھنڈک جب سر کو محسوس ہوگی تو اللہ اکبر پاگل پن سے حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے، اس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سر زمین پہ رکھنے کی وجہ سے لوگ اس کو سر زمین پہ رکھنا کہتے ہیں اور ہم اس کو سجدے کی نیت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس میں سوائے فائدے کے کچھ اور نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی۔ دیکھیں آج سب لوگ جو ہے وہ صبح کے وقت چلنے کی بات، کسی مذہب کا ڈاکٹر ہو، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا کہتا ہے صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو، صبح پیدل چلو۔ آپ سے پوچھتا ہوں سب صبح پیدل چلنے کی بات آج کر رہے ہیں، 10-20 سال کے اندر کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے
1400 سال پہلے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو فجر کی نماز میں پیدل مسجد کو جاتا ہے۔ 4 نماز کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، خاص فجر کو پیدل جانے کی بات کی۔ کیوں؟ لوگ آج پیدل چلنے کی بات کر رہے ہیں، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے ہمیں پیدل چلوایا، لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر کے کہنے پر تو عمل کر رہے ہو، محبوب خدا کے کہنے پر اگر عمل کر لیا ہوتا تو ڈاکٹروں کی محتاجی ہی نہ ہوتی۔ مجھے بتائیں، اندازہ فرمائیں، آپ کو بتاؤں ایک بات اور، آج کل لوگ کہتے ہیں جب وہ سبزیاں زیادہ کھاؤ، سبزیاں زیادہ کھاؤ، اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا جس دسترخوان پر ہری سبزی رکھ دی جاتی ہے اس دسترخوان سے شیطان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ ہری سبزی کا دسترخوان پہ رکھ دیا جانا شیطان کو بھگانے کے مترادف ہے۔ یہ حدیث پاک تفسیر علم نشرہ میں امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین نے نقل فرمایا ہے۔ غرض کہ میں بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا عنوان یہ نہیں، آقا نے جو طریقہ بتایا اس کی طرف آؤ، اس میں فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ یار وہ محبوب جو لامکاں پر جاتے ہیں، خدا کی زیارت کرتے ہیں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک سکھایا، پانی لینے کا طریقہ تک سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھایا۔ کیوں؟ تاکہ تم کسی کی طرف نہ دیکھو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی کی محتاجی میں نہ رہو۔ اور جب تک مسلمان کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا۔ آج ہم سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں؟ لمبے دھڑنگے چت لیٹ کر کے سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے کبھی نہیں سوئے۔ حضور علیہ السلام سوتے تھے تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹتے تھے، ہاتھ کو سر کے نیچے سیدھے ہاتھ کو رکھتے تھے اور اس طرح کونی کو پھیلا کر اور پیروں کو سمیٹ کر، یعنی کہ وہ شکل بھی نام محمد کی بنتی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ جو اس طرح سوئے گا تو جب تک اس طرح سے لیٹا رہے گا 70,000 فرشتے وہاں آ کر کے درود پڑھیں گے، اور وہ درود پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جو اس طریقے سے سویا ہوا ہے۔ کتنے فرشتے آئیں گے سوچو تو صحیح، ثواب کے ثواب مل، اور اس کے بعد اس طرح سے سوئیں گے۔ آج ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دائیں کروٹ پر سوئے ہیں تو آپ کو نیند کی حالت میں کبھی اٹیک نہیں آ سکتا جو اس طرح سے سوئے۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام نے بتایا، لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، ہم لوگ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، وجہ ہمیں اہمیت نہیں پتا، جبکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد سکھانا تھا، کھاؤ کیا، پیو کیا، اور جو چیزیں حضور نے کھائی اس میں اللہ نے فائدہ، جیسے کہ حضور نے کھجوریں زیادہ کھائی۔ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھجور وہ ہے جس میں ہر قسم کی وٹامن موجود ہے۔ آج یہ وٹامن کی گولی، اس وٹامن، یہ سب لوگ کر رہے ہیں، کھجور کھا لو، آل وٹامن، ساری وٹامنز اس کے اندر موجود ہے۔ حضور نے کھائی، بتاؤ اس وقت وٹامن کا پتہ تھا، لیکن آمنہ کے لال غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور استعمال کر کے، یعنی حضور نے جس چیز سے بچے۔ اور حضور علیہ السلام نے میدہ کبھی نہیں کھایا، میدہ جانتے؟ میدہ کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ یہ جو برگر کھاتے ہو، پاؤ کھاتے ہو، اسی طریقے سے میدے کی چیزیں کھاتے ہو، اس سے پیٹ بڑھ رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ آج یہ فیشن ہو گیا ہے، فیشن کے پیچھے بھاگنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کی طرف پیچھے آؤ۔ لوگوں کو ترقی چاہیے تو آگے بھاگیں، ہمیں ترقی چاہیے تو پیچھے آئیں، اس لیے کہ ہماری ترقی قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ہماری ترقی حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ کل بھی حضور کے قدموں میں تھی، آج بھی حضور کے قدموں میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے جن چیزوں کے کھانے سے سستی آتی ہے ان چیزوں کو حضور نے کبھی نہیں کھایا۔ کچی پیاز حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھائی، کچا لہسن حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کھایا۔ آج جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں، ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کچی پیاز کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے، دیکھو۔ جو لوگ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کے منہ سے کتنی خطرناک بدبو آتی ہے۔ کچی پیاز، کچا لہسن کھانے سے پسینے میں بھی بدبو آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ منع بھی نہیں فرمایا لیکن استعمال بھی نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے عطر کو استعمال فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ عطر استعمال کرے گا اس کی عقل بڑھے گی اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، اس کو بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے سب طریقہ بتایا، لیکن آج مسلمان طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دائیں بائیں کی طرف جانے، نفس کے غلام بن رہے ہیں۔ تباہی اسی لیے آ رہی ہے، بربادی اسی لیے آ رہی ہے، دنیا میں مسلمان تباہ برباد اسی لیے ہو رہا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام نے خوشی کے موقع پہ بھی ہمیں بتایا، غم کے موقع پہ بھی ہمیں بتایا رہنا کیسے ہے۔ دیکھو اکثر اللہ اکبر غم کے موقع
پر کوئی بال نوچتا ہے، غم کے موقع پر کوئی چیخ چیخ کے روتا ہے، کوئی چلا چلا کے روتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی نوحہ کرتا ہے، مگر اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کے موقع پر، یعنی اگر میت ہو جائے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، تو چپکے چپکے جو آنسو بہتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ خاموش آنسو اگر آپ کی آنکھ سے نکلتے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے۔ محبت میں خاموش آنسو کسی کی آنکھ سے نکل سکتے ہیں، لیکن چلا کر کے رونا، نوحہ کرنا، بلکنا، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا، اللہ اکبر بال نوچنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قانون عطا کیا، کہیں پہ بھی تشنا قانون نہیں چھوڑا۔ شادی کیسے کی جائے، حضور علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے بتایا کہ شادی ایسے کرو، یعنی اگر ایک بار بھول گئے تو پھر اس طرح بھی دیکھ لو، یعنی یوں سمجھ لے اگر اماں خدیجہ کی شادی کا انداز تم بھول چکے ہو تو اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کی اس کو یاد رکھو۔ اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کرنے کا انداز تھا اگر وہ بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ام المومنین ام سلمہ کا نکاح یاد کر لو جو آقا علیہ السلام نے کیا، کس طرح حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ جتنے خرافات ہیں یہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں قتل کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی ہمیں ختم کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ اللہ اکبر ہمیں مٹا دے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو ہمیں برداشت ہے، بس مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ مت جاؤ۔ دنیا یہ چاہتی ہے جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر آ جائے وہی دن اس کے دن لیے ترقی کا دن ہوگا، وہی دن اس کے لیے عروج کا دن ہوگا۔ حضور کے طریقے سے دور مت بھاگو۔ شادیاں کیسے کی اللہ کے رسول علیہ السلام؟ کوئی قرض مانگ کر کے شادی نہیں کی گئی، اللہ کے رسول نے قرض لیا، اللہ کے رسول نے قرض لیا، صدقہ دینے کے لیے تو قرض لیا مگر نکاح کرنے کے لیے کبھی قرض نہیں لیا۔ اور کونین کے والی، کونین کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے اور ولیمے کے لیے انتظام نہیں ہے تو حضور ولیمے میں کیا کھلاتے ہیں صحابہ کو؟ ستو۔ ستو سمجھتے ہیں؟ گجرات والوں کو ستو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، جو کا آٹا موٹا موٹا پیسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی دال ملا کر کے اور کوئی میٹھی چیز ملا کر کے اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے پینے میں، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے۔ ستو ختم ہو گیا، ستو کا تصور نہیں رہا۔ میں یو پی میں گیا تھا تو یو پی والوں نے مجھے بتایا تھا اس کو ستو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا ستوا اس کو کہتے ہیں، ستو کو وہ ستوا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پلایا، پیش کیا، مجھے اچھا لگا۔ بڑے غریب گھر میں گیا تھا تو انہوں نے ستو پیش کیا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مبارک ولیمہ یاد آ گیا جس میں حضور علیہ السلام نے ستو کھلایا تھا صحابہ کرام۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کھجور اور پانی پر اپنا ولیمہ کیا اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکری ذبح کر کے بکری کے گوشت پر بھی اپنا ولیمہ فرمایا۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا تو سینکڑوں بکریاں ذبح کی گئی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ولیمے میں کھانا پیش کیا گیا۔ پتہ چلا کبھی ستو کھلا رہے ہیں، کبھی کھجور کھلا رہے ہیں، کبھی بکری کا گوشت کھلا رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یعنی اگر تم مالدار ہو، دولت مند ہو اور تمہارے پاس اتنی پوزیشن ہے کہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر سکتے ہو تو سینکڑوں ذبح کر کے بھی کبھی ولیمہ کر لینا، لیکن کبھی تنگ دستی ہے تو قرض لینے کی طرف مت بھاگنا، کبھی کھجورے کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا، کبھی ستو کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے حالات رہے اس کے مطابق۔ آج تو اللہ اکبر مسلمانوں نے صرف جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اور برادری کے اندر جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اور گاؤں کے اندر جھوٹی تعریف کے لیے اب تو شادیوں کے موقع پر اللہ اکبر نئی نئی رسموں کو ایجاد کرنا شروع کیا ہے۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے پیسے نہیں رہتے تو اللہ اکبر کبھی پاکٹ مار کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، کبھی موبائل چرا کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور جو بہت شریف لوگ ہیں یہ سارے کام وہ نہیں کرتے تو وہ سود سے پیسے لیتے ہیں، بیاج سے پیسے لیتے ہیں۔ وجہ تاکہ دنیا دیکھے میرے بیٹے کی بارات کیسے نکلتی ہے، میرے بیٹے کی شادی کیسے نکلتی ہے، میری بیٹی کو میں رخصت کیسے کرتا ہوں۔ یاد رکھنا بندوں کے نزدیک جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ اکبر، کوئی بندہ، کوئی عام انسان ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ اور کیا یہ جھوٹی عزت کے چکر میں تم اپنے سچے خدا کو ناراض کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو ناراض کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا لقمہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، اور پھر فرمایا جتنا سود لینے والا مجرم ہے اتنا سود دینے والا بھی مجرم ہے۔ کون سی جھوٹی عزتیں کما رہے ہو مجھے بتاؤ،
اور جھوٹی اور بازاری عزتیں کب تک رہے گی؟ اندازہ کرو. دیکھو اکبر، جس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں لوگ، اسی ملک ہندوستان کا ایک بادشاہ جسے دنیا اکبر اعظم کہتی ہے، جھوٹی عزت کمایا تھا. آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. لیکن مجدد الفسانی نے دین پر قائم رہ کر جیل میں زندگی کاٹ کے اللہ کو راضی کیا تھا. آج بھی مجدد الفسانی کا گنبد جگمگا رہا ہے اور ہزاروں لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں. غریب نواز کے مقابل میں جو کھڑا ہوا تھا اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی. کہاں ہے قبر کا نشان؟ مگر میرے خواجہ کے ڈنکے آج بھی بجتے نظر آ رہے ہیں. امام حسین کے مقابلے میں جو گنڈا کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا پہ حاکم بننے کا دعویٰ تھا، کہاں ہے یزید کی قبر کا نشان؟ اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی. حسین دین پر قائم تھے، جھوٹی عزت والے کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا. میرے امام عرش مقام کی عظمت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں. ناراض کر کے جھوٹی اور بازاری عزت حاصل کرنے والوں، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا. اور جو دین پہ ایک بات دل پہ لکھ لو، ہمیں دین پر ہی رہنا ہے. کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں کسی سے کیا لینا؟ جنت لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، روزی لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، عزتیں لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، وقار لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، مدد لینا مصطفیٰ جان رحمت سے. سب تو انہی سے لینا ہے. آپ کہیں گے میں تو آپ کو توحید و رسالت سکھا رہا ہوں، لیکن اس پہ بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا. کہا کہ یہ کیا کہہ دیا سب لینا حضور سے، تو اللہ سے کیا لینا؟ میں نے کہا ملا جی، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ آمینہ کے لال کے ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بخاری شریف ہی میں لکھی ہے، جو بخاری بغل میں لے لے کر کے گھومتے ہو اور بہت بخاری کا نام لیتے، اسی بخاری میں ہے واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ کیا کیا دیتا ہے حضور نے نہیں بتایا، اور کیا کیا حضور تقسیم کرتے یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ حضور اشارہ دے رہے ہیں اللہ جو جو دے سکتا ہے میں سب بانٹ سکتا ہوں. اسی لیے میرے امام کہتے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. حضور کی دینے کی بات آئی تو میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ پڑھا، تقریروں میں پڑھا، لیکن آج دینے کی بات آئی تو میں پڑھ دوں اس کو، پھر آگے چلتے ہیں. سب لینا حضور سے ہے. توجہ، اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، سب لینا حضور سے ہے. اور جس کو آمینہ کا لال دیتا ہے پھر اس کو دینے والا بنا دیتا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان پل رہے ہیں، جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان کو خیرات مل رہی ہے، وہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. ایک واقعہ میں نے کثرت سے پڑھا، آج بھی آپ اس کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں عنوان کی مناسبت سے، حالانکہ عنوان میرا یہ نہیں، آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک شخص اپنے دادا کے قصے سنانے لگے کہ میرے دادا حاتم طائی وہ تھے کہ جو اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ انہوں نے مختلف دروازے بنا کے رکھے تھے. اور ایک فقیر، ایک منگتا، ایک سوالی، ایک بار ایک دروازے سے آتا تو بھی دیتے، دوسرے سے آتا تو بھی دیتے، تیسرے سے آتا تو بھی دیتے، چوتھے سے آتا تو بھی دیتے. وہ دینے کی بات کرتے رہے. اللہ اکبر. ایک ننھا سا بچہ شہزادہ جس کے چہرے پر نور کے آثار تھے، سعادت کے آثار تھے، برکت کے آثار تھے، شہزادگی جس کے چہرے سے چمک رہی تھی، اس ننھے سے شہزادے نے کہا بس یہی تیرا دادا ہے؟ کہا یہ بس، ہاں. کہا یہ تو بخیلی ہے، یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ تو بخیلی ہے. کہا وہ کیسی بخیلی؟ کہا کہ ایک سے اتنا نہ دیا، اسی لیے تو دوسرے سے آنے کی ضرورت پڑی، دوسرے سے بھی جی نہ بھرا، جھولی نہ بھری، تب تو ساحل تیسرے سے آیا، تیسرے سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو چوتھے سے آنا پڑا. لیکن میرے دادا کا بھی حال سن لے، جو ایک مرتبہ آ کر مانگتا ہے اتنا دیا کہ اس کو دینے والا بنا دیا. تیرے دادا کا نام تو بتا، کا انہی کو محمد رسول اللہ
دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائل سائلوں کو خوشی لانا گھر کی ہے، جس نے جنت مانگا اس کو جنت بھی عطا کر دی، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، کیا شان ہے ان کی، سب کچھ حضور سے لینا اور حضور سے بغاوت کرنا، حضور کے طریقے سے بغاوت، پھر لوگوں سے چھوڑ دو، مجھے کون کیا کہے گا، جس دن یہ فکر تمہارے دل سے نکل جائے گی مجھے کون کیا کہے گا، بس اسی دن تم بادشاہ ہو، کسی کی فکر، سب کی فکر چھوڑ دو، صرف ایک فکر کرو، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو، مجھے کوئی کچھ بھی کہے، پھر دیکھنا یہ جو سود کے دھندے کر رہے ہو، سود سے پیسے لے رہے ہو، سود سے پیسے دے رہے ہو، بیاج عام کر رہے ہو، جھوٹی ناک اور عزت بچانے کے لیے کیا کرتے، سوچو مسلمان کی شادی میں کبھی ڈی جے بچ سکتا ہے، سوچے غور کریں، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، پیران نظام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں سادات کو، اور کیا چاہتے ہو، بولے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نظر پیش کرتے ہیں، میں نے کہا یہ مکمل چاہنے کی علامت نہیں ہے، اگر واقعی آل رسول سے محبت ہے تو وہ جو کہتے ہیں ان کی سنتے کیوں نہیں، ان کے نام پہ گردن جھکانے کی بجائے ان کے نام پہ دل جھکانے کی کوشش کرو، مسلمان کی شادی سود سے کیسے ہو سکتی ہے، مسلمان کی شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے، مسلمان کی شادی میں ڈھول تاشا ڈی جے کیسے بچ سکتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، حیرت ہے، جس مذہب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھول تاشے شیطان کے لشکر ہے اور مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، ہمارے مذہب میں ڈی جے ڈھول تاشے بازوں کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ شادیوں کے اندر ڈھول تاشے باجے یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور اس پر کتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں، ہزاروں روپے، اور اللہ کے رسول اس کو شیطانی لشکر فرما رہے۔ اب مجھے بتاؤ جس شادی میں شیطان کا لشکر آئے گا وہ شادی کبھی آباد ہو سکتی ہے، اس میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ شادی میں شیطان کا لشکر تم لاؤ، اور جب بیوی آ کر کے بہو آ کر کے تمہیں نچائے اور جیل کے زینے پر چڑھائے تو پھر باپو سے آ کر پیر پکڑ کہتے ہیں کہ باپو کچھ کچھ کرو، سوچو تو صحیح، باپو کیا کریں گے؟ شیطان کا لشکر تو پہلے دن تو لایا ہے، جس کے گھر میں شیطان کا لشکر تم لا رہے ہو، بتاؤ اس شادی کے اندر خوشیاں کیسے ہوگی؟ اگر شادی میں برکت لانا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاؤ، جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجے گی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، وہاں نگاہ مصطفیٰ ہوگی، اور جہاں نگاہ مصطفیٰ ہوگی وہ گھر کبھی برباد نہیں، وہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ دیکھ لو جب تک مسلمان شادیوں کے موقع پہ ڈی جے نہیں بجاتے تھے، میاں بیوی بڈھے ہو جاتے تھے تو بھی محبت باقی رہتی تھی، دیکھا نہیں اپنے دادا دادی کو، دیکھا نہیں اپنے نانا نانی کو، بڑے میاں بڑی بھی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں، کیوں؟ یہ محبت کہاں سے تھی؟ ان کی شادیوں میں خرافات نہیں ہوئی تھی، ان کی شادیوں میں ذکر مصطفیٰ کی برکتیں تھی، آخری دم تک نصیب رہی۔ آج تو مہندی بھی نہیں چھٹتی اور طلاق کی باتیں ہونے لگتی، آج تو مہندی بھی نہیں چھٹتی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، مہندی بھی نہیں چھٹتی، زگزگ شروع ہو جاتی۔ ہنسنے کی بات نہیں، اگر صرف دل بہلانے کے لیے جلسوں میں آتے ہو تو پھر آپ کی مرضی، لیکن اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی آخرت کا بھلا چاہتے ہو، جانتے ہیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی قبروں میں جائیں گے تو اللہ ان کو سور کی شکل دے گا، خنزیر کی شکل دے گا، وہ سور اور خنزیر کی شکل کے اندر بدل دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ جلسے کرنے والے مولوی صاحب کی بات نہیں، مقرر صاحب کی بات نہیں، ابھی باپو کی بات نہیں، بلکہ سارے باپوؤں کا جد کریم مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ، مشکل کشا کا بھی مشکل کشا، مشکل کشا کا بھی مشکل کشا، سید السادات علی مرتضیٰ کا بھی سید، مولائے کائنات جس کے بارے میں کہے کہ میں ان کا غلام ہوں، اندازہ فرمائے علی پاک جس کی غلامی کا دم بھرے، صدیق اکبر جس کی غلامی کا دم بھرے، ملائکہ جس کی خدمت کریں،
جس کے دروازے پر دربان کی شکل میں جبریل امین نظر آئے. وہ مصطفیٰ جانے جس کا دربان اتنا عظیم ہو وہ بادشاہ کتنا عظیم ہو. میرے امام کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہر رسول و ولی ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چہرے پہ پھنسیاں نکل آئے تو بے چین ہو جاتے ہو, چہرے پہ پھنسیاں نکل آ جائیں تو بے قرار ہو جاتے ہو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبروں میں کچھ لوگوں کی شکل سور کی, خنزیر کی شکل میں بدل جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو میوزک سنتے ہوں گے دنیا میں, میوزک, موسیقی, ڈھول تاشے باجے, وہ جس میں مبتلا ہوں گے ان کی شکلیں قبر میں سور کی شکل اختیار کر جائے. قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ کا سیسا ان کے کانوں میں. اور آپ سوچیں تنہا انسان بیٹھ کر میوزک سنے, موسیقی سنے تو اس کا یہ عذاب ہے, جو پورے محلے کو سنائے. یہ جو ڈی جے لگاتے ہو جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہ سب کا گناہ تو ان کو ملتا ہے جنہوں نے راضی رہ کر کے سنا. ڈی جے کے گانے کو جو راضی رہ کر کے سن رہے ہیں وہ سب کو گناہ ملے گا, لیکن ان سب کے گناہ میں کمی کیے بغیر سب کے گناہ کے برابر اس کو گناہ ملے گا جس نے وہ ڈی جے لگایا تھا. وہ سب کا ذمہ دار, وہ کتنا بڑی لعنت مول لیتے ہیں, کتنی بڑی لعنت اپنے سر پہ لیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مصیبت آ رہی ہے. جب اللہ کسی پہ لعنت کرے تو پھر اس کو کون مصیبت سے بچائے گا, اس کو کون تکلیف سے بچائے گا, اس کو کون مشکل سے بچائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز جو قبر میں سور کی شکل دلائے گی وہ میوزک ہے, موسیقی ہے, ڈھول تاشے باجے گانے ہیں. اور دوسری چیز فرمائی وہ نشہ کرتے ہوں گے. نشہ کرنے والوں کی صورتیں بھی قبر میں بدلے گی اور سور کی شکل, اور ایک حدیث کے مطابق یا سور کی شکل یا بندر کی شکل. آج بہت عزت دار بنتے ہیں گناہ کر کے, گناہ کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے. کل لوگ شراب کی بوتلیں پیتے تھے تو بدنام ہوتے تھے, آج لوگ شراب کی بوتلیں تو نہیں پیتے, فریج کے اندر کوریکس کی بوتلیں لا کر کے رکھتے ہیں, نشے کی گولیاں لا کر کے رکھتے ہیں. سن لو, نام کوئی بھی بدل لو, کام تو وہی ہے. اگر کوئی پیشاب پر یہ لکھ کر لائے کہ شربت روح افزا ہے تو کیا نام بدلنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ تو اگر کوئی نشہ کر رہا ہے, چاہے گولی سے کرے, چاہے کوریکس سے کرے, چاہے دوا سے کرے, چاہے انجیکشن سے کرے, چاہے کسی چیز سے کرے, آقا نے ارشاد فرما دیا تمہاری عقلیں طلبہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتی, ہوشیار نہ بنو. میرے نبی نے ہر ہوشیار کو بتا دیا کہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک طلبہ مصطفیٰ کی رسائی ہے. بہت زیادہ نام بدل کر دیر ہوشیاری نہ کرو. فرما دیا کل مسکرن حرام, نام کچھ بھی ہو جس سے بھی نشہ آتا ہے وہ حرام کر دیا گیا. نشہ کسی سے آئے حرام ہے, اور جس چیز کے زیادہ سے نشہ آئے اس کے تھوڑے کو بھی حرام کر دیا. یعنی جو چیز زیادہ پینے سے نشہ آئے گا اس کا تھوڑا بھی حرام. کیوں پیتے ہو؟ اور یہ نشہ کر کے, شراب پی کے, نشے کی گولیاں کھا کے اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تم اپنا نقصان کر رہے ہو, پھیپڑے خراب کر رہے ہو, بیماریوں کو دعوت دے رہے ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں آج ظالم دنیا باضابطہ طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں میں نشے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ دنیا جانتی ہے اگر دنیا میں کوئی زندہ قوم ہے اس زندہ قوم کو محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کہا جاتا. اس لیے کہ اس قوم کی کتاب بھی زندہ ہے قرآن, اس قوم کا نبی بھی زندہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اس قوم کا خدا بھی زندہ ہے. زندہ خدا, زندہ کتاب, زندہ نبی کی ماننے والی زندہ قوم, وہ قوم مسلم ہے. دیکھ رہے ہو بھوکے رکھے جاتے ہیں پھر بھی ہرائے نہیں جاتے. دیکھ لو, دیکھ لو, دنیا ٹوٹ پڑی ہے پوری طاقت کے ساتھ, لیکن ننھے سے بچوں کو بھی جھکا نہیں پا رہی ہے. جب 1400 سال کے بعد حسینیت کی غیرت کا یہ عالم ہے تو غیرت علی اصغر کا اندازہ بھی تو کوئی لگائے. وہ ننھے بچے ایک خطے کے دیکھ کر یوٹیوب پر دیکھتے ہو نا, تصویروں میں دیکھتے ہو نا, ابھی آج ہی کی بات ہے, بہت دنوں کی بات نہیں ہے, جانتے ہو نا, میں نام نہیں لوں گا لیکن تمہیں پتا ہے ایک خطے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہودی, لیکن بتاؤ وہ بھوکے رہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بھوکے رہ کر ڈٹنا سکھایا کس نے؟ لوگ پیٹ بھر کے بھی ڈٹ نہیں سکتے. ہے کسی مذہب کے ماننے والوں میں بھوکے رہ کر ڈٹنے کا شوق؟ لوگ پیٹ بھر کے بھی ڈٹ نہیں سکتے, یہ بھوکے رہ کے کیوں ڈٹ رہے ہیں؟
تو معلوم ہے فلسطینیوں کو کہ بھوکے رہ کر حق کے لیے ڈٹنا یہ حسین ابن علی کی سنت. ڈٹ گئے وہ. اور کون؟ جوان تو جوان، ان کی عورتیں بھی سیدہ زینب کے کردار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ان کے بچے بھی علی اصغر کے کردار کا. تو دنیا اسی سے خوف زدہ ہے کہ انہیں مار ڈالو. تو کیسے ماریں گے؟ کہا تلوار سے نہ مارو، ان کو ہتھیار سے نہ مارو، ان کو کردار کی مار مارو. انہیں زنا کا عادی کر دو، زانی بنا دو، ان کو زنا میں اتنے ڈوب جائے کہ انہیں مذہب اور مسلک یاد نہ رہے. انہیں نشے کا اتنا عادی بنا دو کہ ان کو مذہب اور مسلک یاد نہ رہے. اور اپنی لگے ہوئے اسلام دشمن طاقتیں، یورپی ممالک لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے جوانوں کے کردار کو بگاڑ دے. اتنے بھولے اور نادان نہ بنو. محمد الرسول اللہ کے ماننے والے زندہ قوم ہو، اپنی اہمیت کا احساس کرو. لوگ تمہارے کردار کو کچلنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں تمہیں بدنام کر دیں. آج نشے کی طرف ہمارے ملک میں 16 سال کے لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں. خدا کے لیے نکلو اس لعنت سے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. ہمارے مذہب میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، اور نشہ کرنے والے کے لیے فرمایا قبر میں سور کی شکل اختیار. بلکہ حضور علیہ السلام تو اتنا ناراض ہے نشہ کرنے والوں سے، فرمایا نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دینا. اگر نشہ کرنے والا قرضہ مانگے آقا فرماتے اس کو قرضہ بھی مت دینا. آقا فرماتے نشہ کرنے والے کے گھر سے رشتہ ہے اس کو اپنی بیٹی بھی مت دینا. نشہ کرنے والا اگر بھوکا ملے اس کو کبھی کھانا بھی مت کھلانا. فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑ جائے اس کی عیادت بھی مت کرنا. فرمایا نشہ کرنے والا مر جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازے میں شریک مت ہو، لوگوں کو عبرت ہو. اس روایت کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً جنازہ نہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کتنا ہی بڑے سے بڑا کبیرہ کا مرتکب ہو جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام عبرت کے لیے فرما رہے ہیں اس کے جنازے میں شرکت نہ تاکہ وہ عبرت بن جائے. مسلمانوں، یہ ہمیں طریق مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے قریب آئیں، دینی تقدس کے قریب آئیں، طریق مصطفیٰ کے قریب آئیں. اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کو گناہ کی نظر مت کرو. اللہ نے جو جوانی دی اس کو آوارگی کی نظر مت کرو. اللہ نے جو جوانی دی اس کو جرائم کی نظر مت کرو. جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جوان 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اسے بوڑھے کی 10 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایک بوڑھا اور ایک جوان حضور کی بارگاہ میں دونوں توبہ کرنے کے لیے آئے تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جوان کو میں سلام کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا جبریل توبہ تو دونوں کر رہے ہیں، تو نے بوڑھے کو سلام کیوں نہیں کیا، جوان کو سلام کیوں کیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بوڑھا تو توبہ کر رہا ہے، توبہ اس کی قبول ہے، لیکن جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کو بھی پسند کرتا ہے اور جوانوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور جو جوان توبہ کر لیتا ہے، جو جوان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں روشن کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جوان نے توبہ کی ہے. اور پھر فرمایا جب کوئی جوان توبہ کرے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. جب کوئی جوان توبہ کرے اللہ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. اور یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جوان گناہوں سے بچ کر کے جوانی گزارے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 صدیق کس کو کہتے ہیں؟ شہید سے بڑا مرتبہ صدیق کا، ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا. جو گناہ سے بچ کر جوانی گزارے اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، توجہ کریں. آج جوان کہتے ہیں کہ حضرت ہم بچ نہیں پاتے گناہ سے. بہت لنگڑا لولا بہانے کرتے ہیں، بچ نہیں پاتے. میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا جو لوگ اللہ کی عطا سے گناہ سے بچتے ہیں کیا وہ تمہارے اندر نہیں رہتے؟ زمین پہ ابھی بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جن کو تم لوگ خود نیک مانتے ہو، ہے نا ایسے لوگ؟ تو کیا یہ آسمان سے اتریں، زمین سے نکلیں؟ طریقہ گناہ سے بچنے کا ایک ہے، آسان. سچے دل سے ہمیں نیت کرنا ہوگی گناہ سے بچنے کی. سچے دل سے ہم بچنے کی نیت کریں، اللہ ہمیں خود بچا لے گا اپنے کرم سے. بلا تمثیل گرتے ہوئے بچے کو جیسے ماں سنبھالتی ہے نا، بلا تمثیل جب بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت کی رحمت اس کو ڈگمگانے سے سنبھال لیا کرتی ہے. اللہ مدد کرتا ہے. لاسٹ جو بات اختتام کو کرنے جا رہا تھا سنے، بہت خوبصورت سی بات یاد آئی ہے. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں. جوانی بہت خوبصورت ہے. فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی مہمان کی قدر کرتے. ہر مہمان جانے کے لیے آتا ہے تو جوانی بھی وہ مہمان ہے جو چلی جائے گی. جوانی نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے نہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے. دھیرے دھیرے بال سفید ہوں گے،
چہرے پہ جھریاں پڑے گی، چہرے کی جلد لٹکے گی، صحت سمٹے گی، کبھی یہ درد، کبھی وہ درد، کبھی وہ درد۔ آج جوانی میں عبادت نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے بڑھاپے میں کریں گے۔ بڑھاپا عبادت کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو رکوع میں کمر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتی ہے نا۔ ایک وقت آئے گا اپنی جوانی گزرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ آج اس کی قدر کرو، ایک مہمان کی طرح، ایک اچھے مہمان کی طرح وقت کا صحیح استعمال کرو۔ یوٹیوب لے کر بیٹھتے ہو تو گھنٹوں اسی میں، فیس بک لے کر بیٹھتے ہو گھنٹوں اسی میں، فلمیں کیا کیا دیکھتے ہو فلموں کے نام پہ، سوچو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان کے بچے آج زنا کی فلمیں تک دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی سرکار فرماتے ہیں، ہائے 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 کیا لوگ تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے۔ میں 3 مرتبہ موت کی تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن ایک بار بھی کسی کی شرمگاہ کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ کسی کو شرمگاہ دکھانے کی ہمت کر سکتا ہوں، نہ دیکھنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ 3 بار موت کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، مگر کسی کی شرمگاہ ایک بار دیکھنے کی بنیاد پہ اللہ جو عذاب دے گا وہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلمان فارسی۔ کون سلمان فارسی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا۔ ساری کائنات کو جس رسول سے محبت کا حکم دیا ہے اس رسول سے فرمایا کہ تم 4 لوگوں سے پیار کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 4 لوگ کون ہیں جن سے اللہ نے آپ کو محبت کا حکم دیا، یعنی ان کی عظمت کے اظہار کے لیے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ 4 یہ ہے، نمبر 1 علی ابن ابو طالب، نمبر 2 ابو ذر غفاری، نمبر 3 مقداد، اور نمبر 4 سلمان فارسی۔ اللہ نے مجھے ان لوگوں سے، حضور سے، اللہ فرماتے ان سے محبت کرو۔ محبوب کو کہا گیا ان سے محبت کرو، ان کی عظمت کے اظہار کی خاطر۔ اندازہ کریں وہ سلمان فارسی فرما رہے ہیں 3 مرتبہ موت کا صدمہ اٹھانا آسان ہے، ایک بار کسی کی شرمگاہ کو نہیں دے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر ضرورت نہیں ہے تو خود کا سطر بھی بغیر ضرورت نہ دیکھا کرو۔ جو اپنی سطر کو بار بار دیکھتا ہے اللہ اسے 2 بیماریاں دیتا ہے، وہ اندھے پن کا شکار جلدی ہوگا اور وہ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ یعنی اگر ضرورت نہیں ہے تو خود کا بھی سطر نہ دیکھو۔ میں بہت حیا کے پردے میں سطر کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جو مذہب بلا ضرورت خود کا سطر دیکھنے سے بچنے کی بات کرے تقوی کے اعتبار سے، آج اس قوم کے لڑکے اور لڑکیاں اگر زنا کی فلمیں دیکھیں، بتاؤ مرو گے نہیں، برباد نہیں ہوگے، تباہ نہیں ہوگی؟ میں آپ کو کوئی بددعا دینے نہیں ہے، لیکن احساس تو کرو، میں کوئی بددعا بھی نہیں دے رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصیبت، وہ مصیبت، وہ مصیبت، وہ مصیبت، یہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں؟ اپنی آنکھوں کو کیا دیکھنے پہ لگایا ہے؟ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے سطر پر بلا وجہ نظر نہ کی۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں وہ آنکھیں سطر پہ پڑ جائے میرے عشق کو گوارا نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، غور فرمائیں، موبائل میں کیا بھر کے رکھا ہے؟ رات بھر اللہ پاک لعنت برساتا ہے ایسے لوگوں پہ، اور زنا دیکھتے ہیں تو پھر زنا کرنے کی طرف بھی طبیعت ابھرتی ہے۔ آج جو زنا عام ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی گندی فلموں کا عمل دخل ہے۔ شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر گزر رہے ہیں لوگ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مجبور ہیں، کیا کریں، بولنا ہے، جیسے مریض ہے ویسی دوا پیش کرنا ہے، ورنہ ان بزرگوں کے تقدس کی وجہ سے ان عنوان پہ بولنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کریں کیا؟ جو قوم آگ لگا چکی ہو اپنی جوانی کو، جو قوم تباہ کر چکی ہو اپنی جوانی کو، جوان کسی قوم کا سرمایہ، جوان کسی قوم کی آبرو، جوان کسی قوم کی ترقی کا سبب، جوان کسی قوم کے لیے انقلاب کا عظیم اللہ اکبر سرمایہ، آج ان جوانوں کا سب کچھ لٹ چکا۔ زنا، گندی فلمیں، گندی تصویریں، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اسی میں ڈوب گئے، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہے۔ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کے سوا کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، وہ تو محبوب کے سوا کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تیرے طلبوں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ جو رسول اللہ کے قدموں میں ہے وہ کسی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے کیا غرض کسی کے چہرے سے، کیونکہ میں تو یار کے تلووں میں گم ہوں۔
یار کا طلبہ مجھے فرصت نہیں دیتا کسی کو تکنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی محجبین کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے میرے محبوب کے طلبے کو خوبصورت بنایا ہے. آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. دور رسالت میں کسی نے کسی سے کہا آج چاند نکلا نہیں, کسی عاشق نے کہا شاید آج طلوع مصطفیٰ سے چادر ہٹ گئی ہوگی اس لیے چاند کو نکلنے کی ہمت نہ ہوئی. میرے امام تو کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید کہتے ہیں سورج کو, خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. ادھر سورج کہہ رہا تھا میں خوبصورت, ادھر چاند کہہ رہا تھا میں خوبصورت. ادھر آمینہ کے لال کے چہرے سے پردہ اٹھا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا حسن والا رسول ہے, ایسے حسن والے جمال والے رسول کا کلمہ پڑھ کے زنا کی فلمیں. کبھی تصور تو کرو جس وقت حضور کا کوئی امتی نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی. مولوی صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہو, پیر صاحب کو, آمینہ کے لال کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ جس کی نگاہ سے اللہ کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے ہماری رات کیسے چھپ سکتی ہے. حضور کی بارگاہ میں جب شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے, اگر اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا. تو میں جو آخری بات کرنے چلا تھا, بات طویل ہو رہی, خط ختم کروں. ہمارے برادر عزیز بڑے مخلص ہمارے ساتھی کرم فرما جناب عبدالرزاق صاحب قادری, ان کا حکم تھا کہ ہمیں وقت پہ پروگرام ختم کرنا ہے, تو جو ٹائم تھا ہم اس سے بہت آگے نکل گئے. تو بات ختم کہیں نہ کہیں تو کرنی ہوگی, لیکن امام یافعی والی ایک بات سن لے, میں بات ختم کرتا. ارادہ کریں سچا, منافقانہ نہیں, سچا میں نے گناہ سے بچنا ہے, سچا ارادہ. پھر دیکھو میرے اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. خدا کی رحمت ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا, مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہاتھ نہ تھام لے تو پھر کہنا. اور یہ جو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور زنا کرتے ہیں نا, فرمایا گیا, بزرگوں نے فرمایا, جو زنا کرتے ہیں زنا دیکھتے ہیں, اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے گھر میں عیبی اولاد ہو تو آپ اس پہ شک کرنے لگو کس نے ایسا کیا ہوگا, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کو امتحان کے طور پہ دیتا ہے. جیسے بیماری حضرت ایوب کو امتحان کے طور پہ دی نا, اور بیماری ابو لہب کو اس کا جسم سڑا دیا. ابو لہب کا جسم اتنا سڑا کہ مرنے کے بعد وہ بدبو آتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. حبشی غلاموں کو اجرت دے کر اس کو پھکوایا گیا, اٹھا کر کے دفن کروایا گیا. اس کو بھی بیماری ملی, حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ملی, لیکن اس کی بیماری سزا تھی, ایوب علیہ السلام کی بیماری اللہ کا امتحان تھا. دونوں میں فرق ہے. تو سب کو ایک لکڑی سے ہانک نہیں سکتے, لیکن 98% لوگ, 98% لوگ جن کے گھروں میں عام طور پہ لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ زنا دیکھنا, زنا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, فرمایا کچھ لوگوں کی تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جو آنکھ زنا کرتی وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گی, جو آنکھ زنا کرتی وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے. آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی زنا کرتی. یا رسول اللہ آنکھیں بھی زنا کرتی؟ فرمایا ہاں, جو آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی ہے وہ آنکھیں زنا کرتی, وہ آنکھیں زانی ہیں. زانی بنا دیا نا اپنی آنکھوں کو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. موت سر پہ کھڑی ہے, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا, سوتے سوتے چلا گیا, کھاتے کھاتے چلا گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. غرور میں مت رہنا کہ کس کو کتنی زندگی ملی. زندگی موت و حیات کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں. پتہ نہیں میں بول رہا ہوں کب تک بول سکوں, آپ بیٹھے کب تک بیٹھیں گے. حقیقت ہے موت آنی ہے, تیاری کرو, اللہ رسول کو راضی کرو, سچی توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے اللہ کو مناؤ, اپنے اللہ کو راضی کرو. سب سے زیادہ آسان جس کو منانا ہے وہ میرے اللہ کو منانا ہے. شرمندگی کے 2 آنسو سچے دل سے پیش کر لو, میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے, وہ مان جاتا ہے, وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. توبہ کا قبول کرنے والا ہے. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایک بزرگ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کا پورا بدن مہکتا تھا. وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے بھی مہکتے تھے, وہ جس گلی سے گزر جاتے تھے گلیاں بھی مہکتی تھی, جب مسجد میں آتے تھے تو پوری مسجد مہکتی تھی. ان کی مہک اور خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا حضرت مسکی. عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں, ان کا نام کیا رکھا تھا؟ حضرت مسکی.
اپنے الفاظ کے جامع میں امام یافعی کی بات پیش کی. امام یافعی کون ہے؟ یہ امام یافعی وہ ہیں جو غوث پاک کے مرید ہیں, یعنی انہوں نے غوث اعظم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. بڑے عظیم بزرگ امام یافعی. تو ان کا نام مسکی تھا. تو ظاہر سی بات ہے بہت مہکتے تھے, مسجد مہکتی تھی, گلیاں مہکتی تھی, گھر مہکتے تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا او مسکی, تم خوشبو لگانے پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اتنا خرچہ کرتے ہو مہکنے کے لیے؟ انہوں نے ایک دن پوچھنے والے جوانوں کو ہنس کے کہا کہ بابا میں تو کبھی عطر لگاتا ہی نہیں, تم پیسے خرچ کرنے کی بات کرتے ہو, میں نے کبھی عطر لگایا نہیں. کہا پھر یہ خوشبو؟ کہا اس کے پیچھے ایک داستان ہے, اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. ان لوگوں کو کہا, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے باذوق ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا, لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں چلیں حضرت مسکی کی بات میں بیان کرتا ہوں. تو کہا اگر سننا چاہتے ہو ان جوانوں کا سنو. کہا کیا؟ تو مسکی کہتے ہیں میں جوان تھا, اب بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا, دولت تو اب بھی ہے میرے پاس لیکن بہت مالدار باپ کا بیٹا, اور ابھی بھی خوبصورت ہوں, اس وقت بھی خوبصورت تھا, جوانی میں زیادہ ہی حسن تھا, خوبصورتی تھی. میرے ابا کو کسی نے مشورہ دیا, اتنا خوبصورت بیٹا ہے, اتنی دولت ہے آپ کے پاس, اس کو کسی اچھے تاجر کے ہاتھ کے نیچے رکھو تو یہ تجارت سیکھے گا. بھئی پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے نا کسی کام کے لیے, تجربے کے لیے. کسی اچھا مفتی بننا ہے تو اچھے مفتی کے ہاتھ کے نیچے کام کرو, اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور اچھے خطیب بننا ہے اچھے خطیبوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اچھے تاجر کے پاس رکھو. میرے ابا نے مجھے کپڑے کے تاجر کے پاس رکھ دیا, یہ میرا بیٹا ہے, جوان ہو رہا ہے, اس کو کچھ تجارت سکھا. میں صبح صبح دکان پہ بیٹھا تھا, ایسے میں بڑی آئی اور اس بڑھیا نے کہا کہ کچھ کپڑے ہمیں چاہیے, خریدنے کپڑے. یہ بہت اچھی کوالٹی نکالی, اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ کسی کو ساتھ میں بھیج دو, کوئی ساتھ میں چلا جائے میرے ساتھ, جو پسند آئیں گے وہ کٹوا لیں گے, بقیہ بھیج دیں گے. تو میں ہی تھا دکان پر, تو دکان کے مالک نے کہا تم چلے جاؤ. میں گیا تو چونکہ وہ کپڑا خریدنے والے لوگ تھے, لیکن جب میں پہنچا وہاں تو ایک تخت پر بڑی خوبصورت حسین و جمیل حسن کی ملکہ ایک لڑکی بیٹھی تھی. میں نے جیسی کپڑے کا تھان پھینکا تو اس نے مجھے کپڑا دیکھنے کی بجائے میری طرف دیکھ کر اس کی نیت بدل کی. خوبصورت تو تھا ہی, جوان بھی تھا, تو اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. گناہ سے مراد زنا کی دعوت دی. اگر کسی کو اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی زنا کی دعوت دے, اس کو چاہیے کہ وہ جل جانا گوارا کرے, لیکن زنا کرنا گوارا نہ کرے, بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے. اس لیے کہ یاد رکھنا, زنا کرنے کے بعد انسان کے دل پہ گناہ کا جو دھبا لگتا ہے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو کبھی دھل نہیں سکتا. بہت بدترین سزا ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والے زانی کی نسلوں میں اس گناہ کا اثر باقی رہتا ہے, نسلیں بھگتتی ہے اس سے. اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہیں لوگ, حالانکہ اس محفل میں ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ زانی لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے, لیکن آپ لوگوں کو مخاطب کر کے جو لوگ یہ برائی کرتے ہیں ان کو سدھارنا مقصود ہوتا ہے. ورنہ شرابی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, زانی لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, برے لوگ تو محفل میں آتے ہی نہیں, مگر وہ تو سوتے پڑے رہتے ہیں, جرائم کرتے رہتے ہیں. مجرم کیوں آئے گا؟ یہاں تو اچھے لوگ آتے ہیں. لیکن اچھے لوگوں کو, بھائی ویکسین تو صحت مند لوگوں کو ہی لگتا ہے نا. ویکسین کس کو لگتا ہے؟ ٹیکا کس کو لگتا ہے؟ جس کو بیماری نہیں ہوتی اس کو لگتا ہے. کیوں؟ تاکہ آگے بیماری نہ لگے. اس کو ٹیکا حفظ ما تقدم. حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو ٹیکا لگاتے ہیں, کیوں؟ وہاں ہر قسم کے لوگ آئیں گے, بیمار لوگوں سے ملاقات ہوئی, یہ بیمار نہ پڑ جائے, اس لیے اس کو ٹیکا لگاتے ہیں کہ نہیں لگا. تو یہ ٹیکا ہے کہ کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا موڑ آ جائے کہ کروڑوں روپے پیش کی جائے, دامن بچا لینا, آبرو بچا لینا. اور اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہو تو میری ان سے بھی گزارش ہے, بہت لالچ دی جاتی ہے اسکول میں, کالجوں میں, محلوں میں, شادی کی لالچ, گھر بسانے کی لالچ. اس کی اس کی یاد رکھنا, ایک ایمان والے کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو اس کی آبرو ہے. سب لٹ جائے مل جاتا ہے, آبرو لٹ جائے کبھی نہیں ملتی. اور زنا کی نحوستیں, اللہ توبہ کی توفیق دے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا, نسلوں تک اس کی برائی رہتی, بدی رہتی. بلکہ اب کچھ لوگ تو اتنے نیک ہوتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں. وجہ تو بزرگوں نے فرمایا بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, اوپر ان کی پشتوں میں کسی نے زنا کیا ہوگا, اس زنا کی نحوست اب بھی بے برکتی کی شکل میں ان کی نسل میں باقی. اب کیا سمجھ, لوگ آج 2 منٹ کی لذت کے لیے نسلیں برباد کر رہے ہیں, نسلیں تباہ کر رہے ہیں. لوگوں کو سب کھیل تماشا لگتا ہے. اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے میری قوم کے جوانوں, ہمیں تو مکمل جینا ہے, ہمیں بھی جینا ہے, ہماری نسلوں کو بھی جینا ہے.
اوپر کی نسلیں نیک کام کریں تو نیچے کی نسلوں تک برکتیں باقی رہتی ہے، اور اوپر کی نسلیں پاپ کریں تو وہ پاپ کی نحوست بھی نیچے تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، زندگی اللہ نے دی ہے، غنیمت جانو، توبہ کر لو۔ تو حضرت مسکی کہتے ہیں ان جوانوں کو، میرے جوانوں میں نے کپڑے دکھائے، اس لڑکی کی نیت خراب ہو گئی، اس نے مجھے زنا کی دعوت، میں نے کہا میں زنا نہیں کروں گا۔ جوان تھے مگر اللہ کا خوف تھا، خدا کی خشیت، میں زنا نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا تمہیں کرنا ہوگا۔ اب میں سمجھ گیا کہ شیطان اس پہ حاوی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت نصیحت کی، اے لڑکی اللہ سے ڈر، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھا۔ لوگ قبر بھول گئے۔ سوچو جب یہ جسم سڑے گا نا، چند لوگ ہیں انگلی پہ گنے ہوئے جن کا جسم نہیں سڑتا، باقی سب کا سڑے گا۔ حرام کھانے والوں، راتوں میں میوزک اور گانے اور زنا اور ڈانس میں ڈوبنے والوں، ذرا سوچو جب بدن پہ مکھی چلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ چونٹی کاٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بدن پہ مچھر دوڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بیت الخلا میں ایک بار چپکلی کو دیکھ لو تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کتا پیچھے دوڑے تو آدمی بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قبر میں جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جب جرائم پاپ اور گناہ کی وجہ سے اس پورے جسم میں کیڑے چلیں گے۔ خوبصورت جسم اور چمڑی پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر قبر کھولنے کی اجازت ہوتی تو تمہیں قبریں کھول کے بتائی جاتی کہ کتنے نیک اور جعلی اور جھوٹے پارسا کہلانے والوں کا قبر میں کیا حال ہو رہا ہے، جا کے دیکھو۔ ہڈیاں پگھل رہی ہے، ہڈیاں کھوپڑیوں کو زمین چاٹ رہی ہے، کیا ہوگا؟ تم نے قبریں پلٹتے نہیں دیکھا؟ 5-5 سالوں میں 6-6 سالوں میں جب قبریں پلٹتی کیا ملتا ہے؟ سوچو، غور کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منا لو، اور اگر یار راضی ہو جائے انشاءاللہ جسم تو جسم ہے، کفن کو بھی مٹی نہیں چھو سکتی۔ اور لوگوں نے دیکھا کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور پھر کہنے والا کہنے لگ گیا مجبور ہو کر کے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب ہم سنتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ میں تو حضور کا غلام ہوں، میرا بھی کفن میلا نہیں ہوگا، ہڈیاں بھی پسے گی۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کرے غلام ہو، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ ہم ان کے غلام ہیں، کس کے غلام ہو پتہ ہے؟ معاف کر دینا، برا لگے نا، آئینہ دکھا رہا ہوں، کس کے غلام ہیں؟ نیند کے غلام۔ کس کے غلام ہیں؟ نیند کے۔ کس کے غلام ہیں؟ پیسوں کے۔ کس کے غلام ہیں؟ نفس کے۔ اور کہتے حضور کے غلام۔ اگر حضور کے غلام ہوتے تو فجر کی نیند میں سوتے کیوں پڑے رہتے؟ غلامی تو نیند کی ہے نا، حضور کی غلامی اگر ہوتی تو ایک خیال آتا میری نیند سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اہم ہے۔ غلامی نیند کی کرتے ہو اور کہتے ہیں حضور کے غلام ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو، لیکن یہ اللہ کرے ہو جاؤ، بہت کچھ بن گئے، ان کے غلام بن جاؤ۔ خدا کی قسم جو ان کا غلام ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ وہاں آ کر جھکتے جو ان کی غلامی کر لے، لیکن غلامی کا نام لیتے ہو۔ غلامی کب کی ہے؟ پیسوں کے غلام ہو، پیسوں، چند سکوں اور پیسوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ اگر کوئی کہہ دے 8,000 روپے کی نوکری دیتا ہوں، صبح 5 بجے اٹھ کے آنا، تو بتاؤ 8,000 کی نوکری پر برابر 5 بجے اٹھ کے جاؤ گے؟ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ جو رسول جنت دے رہے ہیں ان کے نام پہ صبح 5 بجے نہیں اٹھ سکتے؟ نہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میں نے کہا پھر غلام کس کے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، جس دن حضور کے غلام بن گئے اس دن تمہارا کوئی مقابل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ہمیں تو اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے۔ اولیاء دعا کرتے تھے اللہ ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ مولا علی فرماتے تھے انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام۔ مولا کائنات کہا کر اللہ ان کی غلامی نصیب کر دے، تو اللہ غلامی نصیب کر۔ جو غلام ہوگا وہ جھوٹ کب بولے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی عورت پر پاپ کی نظر کب ڈالے گا؟ جو غلام ہوگا وہ کسی اور کے چکر میں کیوں پڑے گا؟ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ ہم لوگ پوری زندگی نعت سن رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، زندگی بدلتی نہیں۔ وہ جگر بھی کیسا جگر تھا، ایک نعت نے جگر کی پوری زندگی بدل دی۔ نعت کیا چیز، نعت کیا چیز ہے؟ ایک نعت نے جگر مراد آبادی کی پوری زندگی بدل گئی۔ جگر سے بڑا پیکڑ کوئی نہیں تھا۔
مراد آباد میں جگر سے بڑا شرابی کوئی نہیں تھا. صرف ایک نعت نے جگر کی زندگی بدلی ہے, ایک نعت نے. یہاں تو نعتیں سن کے جاتے ہیں پھر پاپ کرتے ہیں, نعتیں سن کے جاتے ہیں پھر برائیاں کرتے ہیں, بلکہ جس موبائل کی اسکرین پر نعت سنتے ہیں اسی موبائل کی اسکرین پر زنا کا منظر دیکھتے ہیں. غیرت نہیں آتی. جگر مراد آبادی کی ایک نعت سے پوری زندگی بدلی. میں تو بات ختم کر رہا تھا, لیکن اگر آپ منع بھی کر دیں تو میں جگر کو پیش کرتا ہوں وہاں پر. جگر بہت بڑا شاعر ہے, بہت بڑا غزل کا بڑا شاعر ہے جگر مراد آباد. حیرت عشق نہیں جگر بڑا شاعر. ایسی مفکرانہ باتیں غزل میں کہہ گیا جو اوروں کے کم ملتی ہے. کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر, مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر, آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں. مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر, مجھ کو یوں لگتا ہے جیسے میرا آگوش نہیں. بہت بڑی بڑی باتیں کہی, بڑا شاعر تھا. اجمیر شریف میں عرس تھا, عرس آج بھی ہوتا ہے. غریب نواز بھی بہت جاتے ہیں لوگ, بدل کے نہیں آتے. بلکہ اب اس کو دو چیزیں ایڈ کر لیں, ایک غریب نواز کی چوکھٹ اور ایک نعت شریف. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے چھٹی جاتے ہیں, اور چھٹی جاتے ہیں گانے سنتے جاتے ہیں, گانے سنتے آتے ہیں. غریب نواز کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ تو اتنے ظالم ہیں کہ آستانوں پہ جاتے ہیں اور چھکوں کا ناچ دیکھتے ہیں, ان کی مزہ لیتے ہیں, ان کی ہنسی مزہ کیا گزرتی ہوگی بزرگوں کے دلوں پر. بہرحال اجمیر شریف میں عرس تھا, مشاعرہ ہوتا تھا. چونکہ مختلف پروگرام ہوتے, 6 دن مسلسل پروگرام, بلکہ اب 9 دن پروگرام چلتے, تو ہر دور میں رہا. تو میرے خواجہ کی چوکھٹ میں مشاعرہ تھا عرس میں. جو درگاہ کمیٹی کے یا جو ذمہ داران تھے انہوں نے سوچا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں کو بلانا ہے. تو کسی نے نام پیش کر دیا, یار ہر سال اتنے بڑے بڑے شاعر بلاتے ہیں, ایک بار ذرا جگر کو ہی بلا لیں, بڑا شاعر ہے جگر. تو کسی نے کہا نہیں نہیں وہ شراب پیتا ہے نا اس لیے اس کو نہیں بلائیں. وہ شراب پیتا ہے مگر اس کو بھی تو ذکر رسول کرنے کا حق ہے نا. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا اس کو نہیں بلانا. بحث چلتی رہی. کہ ایک کام کرو دعوت نامہ دے دو, چلو دیکھتے ہیں. جگر کے گھر پر اجمیر شریف سے عرس کا دعوت نامہ آیا کہ عرس کی تقریب میں جو ہر سال مشاعرہ ہوتا ہے وہ مشاعرہ ہوگا, اس لیے تمہیں آنا ہے. جگر نے وہ دعوت نامہ پڑھا, رو پڑے. شرابی تھا, بے غیرت نہیں تھا. شرابی تھا, بے غیرت نہیں تھا. ہماری طرح ہم لوگ بہت نیک بنتے لیکن ہے بے غیرت. سوچو یہ احساس تھا اس کا. دعوت نامہ آیا نا اجمیر شریف کا, نعت پڑھنا ہے. دعوت نامہ دیکھ کے اس کی سانسیں رک گئی. جگر میں نعت پڑھوں گا, میں نعت پڑھوں. جس حلق سے شراب گزرتی ہے جگر, میں اس زبان سے نعت پڑھوں گا؟ نہیں, میں کیسے پڑھ سکوں گا. اب میں نعت, جس قلم سے میں اللہ اکبر شراب میں ڈوب کر غزل لکھتا ہوں, اس قلم سے محبوب کی نعت کیسے. پاپی تھا لیکن حضور کی عظمت دل میں زندہ تھی. مجرم تھا, احساس زندہ تھا, ضمیر زندہ تھا. کیسے لکھوں گا کہ. دعوت نامہ دیکھتے جگر روتے روتے, پھر سوچتے, پھر تسلی ہوتی, پھر غسل کر کے بیٹھتے, قلم اٹھاتے, حضور کی نعت لکھتے, ہاتھ کانپ جاتا. عظمت تھی. آج کل نعتیں کھیل بن گئی ہے, کھیل. لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے ذکر رسول کو, کچھ لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے. مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت بہت قریب ہے. یوم الجزا میں سب کو کھڑے ہونا ہے. کون کیا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے. جگر قلم اٹھاتے نہیں لکھ پاتے. شراب پیتا رہوں گا یہ لکھوں گا نہ. ایک دن ہمت کر کے جگر نے قلم اٹھایا, غسل کر کے بیٹھے اور نعت لکھنی شروع کی, اور ہمت کر کے نعت لکھنی شروع کی. نعت تھی ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. رند کہتے ہیں شراب پینے میں. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم, شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے سطوت سلطان مدینہ. اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا,
नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। एक नात लिखी और जब नात पूरी हुई तो आंसू की लड़ियां जारी थी, और फिर अल्लाह से कहा अल्लाह आज तेरे महबूब का नाम जबान पे आया और कलम पे आया, आज के बाद कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊं। एक नात ने जिंदगी बदली है। अजमेर शरीफ पहुंचे, हंगामा था, शराबी को स्टेज पे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे उसको पढ़ने, गैरत थी लोगों में। ये पहुंचे, अब वो दौर यूट्यूब फेसबुक का तो नहीं था कि लोग एक दूसरे को जानते हो, करीब वाला आदमी भी नहीं पहचानता था कि कौन क्या है, क्योंकि फेस आमतौर पे लोगों को जानने में नहीं थे। अब हंगामा हो रहा है कि जिगर नहीं आएगा स्टेज पे, जिगर तो स्टेज पे आके बैठ चुके। अचानक ऐलान होता है अब जिगर मुरादाबादी हुजूर की नात पढ़ेंगे, तो कुछ लोग खड़े हो गए, हम पढ़ने नहीं देंगे। जिगर ने कहा क्यों? इसलिए कि तुम शराबी हो। कहा जिस वक्त नात पूरी हुई थी उसी नात की बरकत से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता। एक नात ने जिंदगी बदली, गरीब नवाज की चौखट पर आने के तसव्वुर ने जिंदगी बदली। कोई बदलना चाहे तो कुदरत उसके लिए राहें पैदा करती। बात खत्म करते हैं। तो हज़रत मिस्की ने फरमाया उन जवानों से, जब उस लड़की ने मुझे जिना की दावत दी, मैं सोचने लगा कि बचूं कैसे। मैंने फौरन ख्याल आया कि अभी तो कोई जहन में प्लान नहीं है बचने का, कुछ मोहलत ले लेते हैं। मैंने कहा मुझे पेशाब आई, इस्तिंजा लगी है, मैं इस्तिंजा के लिए जा सकता हूँ? तो उस लड़की ने कनीज़ों को आवाज़ दी कि अपने आका को ले जाओ और ऊपर इस्तिंजा कराओ, नीचे मत कराना, भाग न जाए। ऊपर गया, वो कहते हैं मिस्की, मैं ऊपर गया, बैतुल खला में गया, तो अल्लाह मैं कैसे बचूं कैसे बचूं। मुझे सोच में आया एक काम करते हैं, जो यहाँ पर पाखाने की गंदगी पड़ी है उसको मुंह पे मल लिया, बदन पे मल लिया, और सोचा पाखाने की गंदगी तो पानी से धुल जाएगी, मगर जिना की गंदगी को 7 समुंदर का पानी भी नहीं धुल सकता। जब ये गंदगी लगा कर बाहर आए, मिस्की कहते हैं, और मैंने आंखें बड़ी की तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया पागल पागल, और जल्दी से मुझे टाट में लपेट कर एक बाग में फेंक दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो सारी लड़कियां फेंक कर चली गई, मैं उठा, पूरा बदन धोया, घर गया, गुस्ल किया। इतनी खुशी थी, आज अल्लाह तूने कितने बड़े गुनाह से मुझे बचा लिया, शुक्राने पढ़े। आंख में खुशी के आंसू थे, रो रहा था, आंख लगी, देखा एक खूबसूरत जवान आया है, और वो कहता है कि ए जवान, तेरा वाकया हजरत यूसुफ से कितना मुशाबियत रखता है ना, हजरत यूसुफ से तेरा वाकया कितनी मुशाबियत रखता है। उनको बुराई की दावत दी, वो भागे, तुझे बुराई की दावत दी, उनके सदके में तू भी भागा, और तूने अपने पूरे बदन पे गंदगी मल ली। अल्लाह को तेरी अदा पसंद आई, तूने बदबू मली ना ज़िना से बचने के लिए, अल्लाह चाहता है कि अब तुझे खुशबू दे, इधर आ, मैं तुझसे मुसाफा करूं। उस जवान ने मुझसे मुसाफा किया तो मेरे हाथ महके, चेहरे पे हाथ फेरा तो चेहरा महका, बदन पे हाथ फेरा तो बदन महका, और मैं ख्वाब में महका। मैंने पूछा बुजुर्ग आप कौन है? मुझे महकाने आ गए। कहा मैं जिब्रील हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुझे महकाने के लिए। कहा जब ख्वाब से मेरी आंख खुली, ख्वाब से मेरी आंख खुली, मेरा घर महक रहा था, उस दिन के बाद से लेके आज तक मैं महक रहा हूँ। एक गुनाह से बचने के लिए मैंने गंदगी मली, अल्लाह ने मुझे कपड़े भी महकाए, जिस्म भी महकाए, जिधर जाता हूँ महक ही महक है। इमाम याफई कहते हैं जब तक जिंदा रहे जिस्म महकता रहा, मर गए तो कफन भी महका, दफन कर दिए गए तो उनकी कब्र भी महकती रही। ये गुनाह से बचने की बरकत है। इसलिए जब गुनाह दावत दे अपने आप को बचाइए, अल्लाह ताला तौफीक दे। जो भी